السلام علیکم میرے پیارے مسلمان دوستوں، ماں بہنوں، اللہ کے نیک بندہ بندیوں، ہم آپ سے کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ جتنا ہمیں اللہ نے علم دیا ہے، تھوڑا بہت دیا ہے، بہت تھوڑا دیا ہے، پر جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا ہمیں لوگوں تک پہنچانے کا حکم بھی دیا ہے۔ اسی لیے جتنا علم ہمارے پاس ہے ہم اس کو آپ تک شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے دوستو، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ہر انسان کو سامنے رکھ کر فرماتے ہیں اللہ قرآن پاک میں، لا تعلمون شیئا، اے دنیا کے بسنے والو انسان، تم دنیا میں آتے ہو بالکل جاہل آتے ہو۔ ہر انسان ماں کے پیٹ سے آتے ہیں، ہے نا دوستو؟ ہم سب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تم تکبر کیوں کرتے ہو؟ تکبر کرنے کے لیے تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ جس وجہ سے تم تکبر کر سکو ایسی کچھ تمہارے اندر ہے ہی نہیں۔ تکبر اللہ کا شان ہے۔ انسان کے لیے تکبر بالکل جہلیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ تم باپ کے پیشاب کی جگہ سے نکلے ہو اور ایک دفعہ تم ماں کے پیشاب کی جگہ سے نکلے ہو۔ یہی حقیقت ہے میرے دوستو۔ ہم انسان باپ کے پیشاب کے جگہ سے ایک بار نکلے، ماں کے گربھ میں پہنچا، ماں کے پیٹ میں پہنچا، پھر ماں کے پیٹ میں ہم جب 9 مہینہ یا 10 مہینے کے جب کمپلیٹ ہو جائے، پھر ماں کے پیشاب کے جگہ سے ہم ایک دفعہ نکلے، دنیا میں ہم آئے۔ تو یہ ہے انسان کی حیثیت، یہ ہے انسان کی حقیقت۔ پھر جب دنیا میں ہم دھیرے دھیرے بڑا ہوتے ہیں، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 15 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ، اسی طرح سے جب ہم بڑا ہوتے ہیں تو ہماری ایسی حالت ہوتی ہے، ہماری ایسی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ ہمارے بدن میں، ہمارے جسم میں اگر ایک مچھر کاٹے، ایک مکھی بیٹھے، یا پھر ایک چیٹی کاٹ لے، یا پھر ہمارے آس پاس کوئی زہریلا بچھو یا کوئی زہریلا کیڑا ریگتا ہو، ہمارے آس پاس بھی گھومتا ہو، تو ہم اس کو مرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، ہم اس کو مر بھی نہیں سکتے۔ ہم اتنا لاچار ہوتے ہیں، اتنا بے بس ہوتے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے ہم بڑا ہوتے ہیں، ہم مصیبتوں میں گھرے ہوتے ہیں، ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں ہم گھرے پلے بڑے ہوتے ہیں۔ ہماری ماں باپ کے سائے تلے، ہمارے گھر کے جو اپنے ہوتے ہیں اس کے سائے میں ہم پلے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرشتے سے ہمارا حفاظت فرماتی ہے۔ پھر ہم دھیرے دھیرے بڑا ہوتے ہیں، 5 سال 10 سال 15 سال، اس طرح ہم بڑا ہوتے ہیں۔ پھر ہم جو ہے اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں، ہم اپنی حقیقت بھول جاتے ہیں۔ پھر ہمیں جو ہے شیطان نے بھڑکانا شروع کرتے ہیں، اور شیطان کی دھوکے میں آ کر ہم جو ہے اکڑنا شروع کرتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں کو کیا کیا کہتے رہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیا کیا سمجھتے ہیں، کتنا طاقتور سمجھتے ہیں۔ ہم انسان میں سے بہت سے ایسے ہیں، اکثر ایسے ہوتے ہیں، لوگوں کو آنکھیں دکھاتی ہے، لوگوں کو مارنے کی کاٹنے کی بات کرتی ہے، ہم اپنا طاقت ظاہر کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا گزرا ہم کسی قابل نہیں تھے بالکل۔ تو ہماری حیثیت، ہماری حقیقت یہی ہے دوستو، ہم انسانوں کے لیے اکڑ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہم قابل ہی نہیں ہے کہ ہم تکبر کریں، اکڑ کریں۔ تو اللہ نے جو بھی دیا ہے یہ اللہ کا دین ہے میرے دوستو۔
جو بھی ہمارے پاس ہے، طاقت ہے، دولت ہے، علم ہے، گیان ہے، دیکھنے کا، بولنے کا، سوچنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، ہر چیز جو ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا دیا ہوا نعمت ہے دوستو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کی اس دیا ہوا نعمت کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم اپنی طاقت میں استعمال کرتے ہیں، اپنی طاقت ظاہر کرتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ سارے اللہ کا دیا ہوا ہے تاکہ ہم اس سے کچھ نفع حاصل کریں، اس سے کچھ حق راستے پہ استعمال کریں۔ اس کو اللہ کا دیا ہوا تو ہے، لیکن اللہ نے اس دی ہوئی نعمت کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کہاں لگانا ہے، کہاں سے بچانا ہے، جی ہر چیز اللہ نے ہمیں بتا بھی دیا ہے۔ اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا ہے، جی 30 پارہ قرآن اتارا ہے۔ اس قرآن کو ہمیں پڑھنا ہے، جاننا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں چلایا، جس نے ہمیں ہر نعمت دی، جی ہم اسی کو بھول کر ہم جو ہے تکبر میں آ کے، شیطان کی دھوکے میں آ کے نفس کی غلامی کرتے ہیں، شیطان کی دھوکے میں شیطانی کر بیٹھتے ہیں، اکڑتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، اس رب کو بھول جاتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسے آتے ہیں، اکثر انسان اسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اسی فتنے میں پھنس جاتے ہیں۔ ایک دن اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے ذلیل ہو کر مر جاتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت دونوں جہاں اجاڑ کر کے، دونوں جہاں برباد کر کے دنیا سے چل بیٹھتے ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بازی ہار کر دنیا سے ذلیل ہو کر مر جاتے ہیں۔ ایسی وقت آ جاتی ہے اکثر انسانوں پر۔ خیر اللہ جس کو حفاظت فرمائے، جو اللہ سے ہلاکت سے بچنے کی دعا مانگتی ہے، جو اللہ سے تعلق اچھا بناتی ہے، جو اپنے رب کو رب مانتی ہے، جو اپنے رب کی الہام کو سمجھتی ہے، جو اپنے رب کی کتاب کو جانتا ہے، سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اللہ اس کو حفاظت فرماتا ہے۔ اور یہ قسمت والے بہت کم ہوتے ہیں، ایسے قسمت والے انسان بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں۔ تو اللہ ہم سب کو صحیح سوچ نصیب فرمائے، تکبر نہ کرے دوستو۔ ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں ہے، ایک وقت ہم کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، آپ اپنی سوچو، سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمارا ابھی عمر ہے 46 پلس، کسی کا 50 55 یا 40 35 سال کی جو عمر ہے، آپ ذرا آپ کا جتنا عمر ہے اس سے 2 سال آگے چل کے سوچیں۔ ہمارا عمر ہے 46 پلس، ہم اگر سوچیں کہ 47 پلس یعنی 47 48 سال پہلے ہم کیا تھے؟ ہم کچھ بھی نہ تھے، کچھ کہنے کا قابل بھی نہیں تھے، جی ہم بالکل کچھ نہ تھے، جی صفر تھے، ہم صفر، کچھ نہ تھے۔ تو آج ہمیں جو ملا ہے، جو بھی ہمارے پاس ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے میرے دوستو۔ اگر ہمارے لیے بالکل بنتا نہیں، بالکل ہمارے حق میں نہیں ہے، ہمارے لیے بالکل یہ مطلب ہی نہیں ہوتا کہ ہم اکڑے۔ ہاں اللہ نے ہمیں جو دیا ہے اس کی صحیح استعمال کریں۔ ہمیں سخی بننا ہے، بخیل نہیں بننا۔ بخیل جو ہوتا ہے، جو کرپن ہوتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بخیل آدمی کبھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ سخی کو اللہ بہت پسند ہے۔ سخی جو خیرات کرنے والا، دینے والا، مظلوم کو، غریبوں میں، مسکینوں میں اور یتیم کو جو دیتا ہے، دربل کو، کمزور کو، جی جو محتاج ہے اس کو مدد کرنے والا، سہاجہ کرنے والا، اس کا ساتھ دینے والا، اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو میرے یارو، میرے دوستو،
अकर अकर अच्छी नहीं है, घमंड अच्छी नहीं है, तकब्बुर अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है जी। तकब्बुर करना छोड़ दो मेरे यारो। अगर अपनी भलाई चाहते हो, अपनी खैर चाहती हो, तकब्बुर करना छोड़ दो। गिर जाओ अल्लाह के सामने, झुक जाओ अल्लाह के सामने, अपने रब को पहचानो। हम है क्या, हमें किसने बनाया, हमें कैसे भेजा, हमें क्यों भेजा, कुछ तो मतलब होगा, कुछ तो इसके अंदर बात होगी कि हमें भेजा किसने है, क्यों भेजा है, हमारा काम क्या है, किस मकसद से हमें भेजा है, हमें क्या करने का हुक्म दिया है, क्या ना करने का हुक्म दिया है। इंसान अल्लाह को बहुत प्यारा मखलूक है, लेकिन वो इंसान जो अल्लाह के सामने झुकने वाला हो, जो अल्लाह के सामने सजदा करने वाला हो, जो अल्लाह के सामने गिर गिराने वाला हो, जो अल्लाह के सामने माफ़ी तलब करने वाला हो, वो इंसान अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत प्यारा है। उस इंसान के लिए कामयाबी है, उस इंसान के लिए नजात है। और जो करने वाला होगा, जो मनमानी करने वाला होगा, जो शैतान का फलवार होगा, जो नफ्स का ग़ुलाम होगा, उसके लिए हलाकत तय है दोस्तों। वो बदनसीब कहलाएगा, वो बदनसीब कहलाएगा, वो हलाक हो जाएगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। दोनों जहां की बाजी हार कर जाना होगा दोस्तों, जाना होगा। उससे पहले पहले जाने की तैयारी में लग जाओ। मौत लाजमी है, मौत किसी को नहीं छोड़ा। मलाकुल मौत जब आता है तो वो उसका वार कभी खाली नहीं जाता। जब मलाकुल मौत आती है उसका बार कभी ख़त्म नहीं जाता। लोग कहते हैं ना हम मरते मरते बच गए, नहीं मेरे दोस्तों, मरते मरते कोई नहीं बचता, बचते बचते मरता है इंसान। हर मखलूक को बचते बचते मर जाना है जी, मरते मरते कोई नहीं बचता। मौत जब पंजा गाड़ती है ना उसकी बार कभी खाता नहीं जाता जी। तो इसीलिए मेरे यारों, हम मरते मरते अल्लाह को याद करें, मरने से पहले पहले अल्लाह को याद करें, अल्लाह को पहचानें, अपने रब को पहचानें। हम बचते बचते एक दिन हम मर जाएंगे, इसके लिए हमें तैयारी में लग जाना है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, अल्लाह हम सबको सबकी खैर फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।